شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ نظریاتی نہیں ہوتے، بس صبح نکلے ہیں، پیسہ کمانا ہے، شہرت حاصل کرنی ہے، کچھ تھوڑا سا اپنی جائیداد میں مال و دولت میں اضافے کا شوق پیدا کرنا ہے، اسی کے گرد ان کی زندگی گھومتی ہے۔ پھر انہیں جس طرح ہر تاجر آدمی کو، ہر کاروباری بندے کو دنیا کے ساتھ بدلنا پڑتا ہے، ان لوگوں کو بھی بدلنا پڑتا ہے، کیونکہ نظریاتی نہیں ہوتے۔ چونکہ مقصود صرف سودا بیچنا ہے، تو سودا بیچنے والا بندہ جو ہوتا ہے اسے گاہک کی مرضی کے مطابق ڈھلنا پڑتا ہے، لیکن جو لوگ نظریاتی ہوتے ہیں وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق ڈھلتے نہیں، بلکہ وہ اپنے مطابق لوگوں کو ڈھال لیتے ہیں۔ یہی پیغام پیغام کربلا ہے، یہی پیغام پیغام اولیاء ہے، اور یہی وہ درس ہے جو صفہ کے چبوترے سے پھوٹتا ہے اور پوری امت میں تقسیم ہوتا ہے۔ نظریاتی زندگی، نظریاتی سوچوں پر غلبہ نظریے کا۔ اسلام ایک نظریہ ہے، یعنی اسلام ہمیں یہ سوچ دیتا ہے کہ رازق تمہارا اللہ ہے، مالک تمہارا اللہ ہے، فیصلہ کرنے والا، یہ اسلام نظریہ دیتا ہے۔ جب بندہ نظریاتی ہو جاتا ہے نا، نظریاتی کہ مجھے روزی دینے والا اللہ ہے، پھر غور کرے میں کیا کہہ رہا ہوں، جب اسے انشراح صدر حاصل ہوتا ہے کہ اللہ نے روزی دینی ہے، تو پھر اس کی ساری دکان گاہکوں کے بھری ہوئی ہو نا، ساری، اور مہنگا ترین سامان خریدنے والے گاہک موجود ہوں، تو آسان ہو جائے تو وہ دکان اس لیے بند کر دیتا ہے کہ روزی گاہک نے نہیں دینی، روزی تو اللہ نے دینی ہے، چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ نظریاتی آدمی ہے، اس کی ایک سوچ ہے، اس سوچ کے مطابق وقت گزارتا ہے۔ جب نظریاتی لوگ ٹائم گزارتے تھے دنیا میں، فکری لوگ، اچھا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو بندہ نظریاتی ہے اس کی بات فوری طور پر تسلیم بھی کر لی جائے، یہ بھی ضروری نہیں، لیکن نا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی دے گئے، شہادت ہو گئی، بچوں سمیت نثار ہو گئے دین پر، لیکن یزید تو 4 سال پھر بھی حکومت کر گیا۔ اگلے دن انقلاب نہیں آیا، اس نے 4 سال وقت گزار لیا۔ معنی کیا ہے کہ نظریہ قائم کر جائیں زندگی میں، ایک نظریہ چھوڑ جائیں۔ 4 سال وہ حکومت پہ رہا، لیکن آج بھی کوئی اپنے آپ کو اس کا وارث کہنے کو تیار، جن کا دل بھی کرتا ہے نا بڑا اس کے قریب ہونے کو، وہ بھی ذرا جھچک کے نام لیتے ہیں۔ اور ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ سویرے آپ کا نظریہ غالب آ جائے، ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے۔ کبھی حضرت یوسف کو جیل بھی جانا پڑتا ہے، لگ جاتا ہے وقت، لیکن یہ تو اللہ کی قدرت ہے نا، جس ملک کے قیدی ہیں اسی ملک کا رب نے انہیں حکمران بنا دیا ہے۔ تو زندگی نظریاتی ہونی چاہیے، کچے پکے فیصلے، صبح کچھ سوچنا، دوپہر کچھ سوچنا، رات کوئی اور ارادہ کرنا، کوئی ساری زندگی طے ہی نہ کرنا کہ دراصل میں کیا ہوں، مجھے کدھر جانا ہے، میرا منصوبہ کیا ہے، میری مقصود حیات کیا ہے، کوئی ایسی ترتیب ہی نہ لگانا۔ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے باصلاحیت، باوقار، وزادار لوگ، لیکن وہ کوئی کام نہیں کر پاتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ اپنے اوقات کو قیمتی نہیں بنایا جاتا۔ جو لوگ نظریاتی تھے وہ پھر کسی جگہ الجھے نہیں۔ رستے میں بڑی بڑی گاڑیاں آتی ہیں جب بندہ سفر کر رہا ہوتا ہے، بڑے بڑے بنگلے بھی آتے ہیں، لیکن اگر تو اس کی کوئی منزل ہے تو پھر وہ کسی بنگلے کو دیکھ کر رکتا نہیں، کسی گاڑی کو دیکھ کر وہ رکتا نہیں، بلکہ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے، نالے کی لگے شہر ببول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ نظریاتی لوگ سفر کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو دنیاوی معاملات گزارنے سے منع نہیں کیا۔ 2 باتیں ہیں،
ایک ہے دین کا محمود عمل پسندیدہ، ایک ہے دین کی اجازتیں۔ دین کی اجازت یہ ہے کہ آپ کے پاس کروڑوں روپیہ ہے تو آپ بہترین کوٹھی بنائیں، آپ کے پاس جائز پیسے ہیں تو مہنگی ترین گاڑی میں بیٹھے، اجازت ہے دین کی۔ لیکن ایک ہے رسول پاک کا اپنا طریقہ، ایک ہے نبی پاک کی اپنی سوچ، حضور کا اپنا طرز حیات۔ وہ کیا ہے؟ حضرت عمر اپنے مزاج کے لحاظ سے تمام سخت آدمی ہیں اور سخت اصول پر ہیں، ضدی سخت نہیں، اصولوں پر سخت ہیں۔ اور صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے گئے تو یہ ایسے ہی فٹافٹ رو دینے والے آدمی نہیں تھے۔ حضور کی زیارت کی تو محبوب آرام فرماتے، حضور اٹھے، نبی پاک اٹھے حضرت عمر سے ملنے کے لیے تو ذرا کمر مبارک سے کپڑا ہٹا تو موٹے موٹے بان کی چارپائی ہوتی ہے نا کہ موجودی منجیا کی دسی، اس کے نشان حضور کی کمر مبارک پر۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درد میں رو پڑے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسریٰ تو اتنی موج کر رہے ہیں اور آپ یہاں اس تکلیف میں۔ ایک بات اور بھی آپ ذہن میں رکھیں گے، حضور کا فقر اختیاری ہے، توجہ ہے میری بات پر آپ دوستو۔ نبی پاک کا جو فقر ہے وہ فقر اختیاری ہے، حضور نے جان بوجھ کے اختیار کیا ہے، اس پر حضور مجبور نہیں، بلکہ وہ تو دو جہاں کے شاہ ہیں، بس پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ فقر اختیاری ہے۔ حضرت عمر رو پڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دشمنان دین اتنی آسانی اور آسودگی میں وقت گزار رہے ہیں اور آپ محبوب خدا ہو کہ اس کیفیت میں۔ تو حضور نے نا حضرت عمر کو نظریہ سمجھایا، آپ کی توجہ ہوگی میری بات پر۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر کو نظریہ سمجھایا، حضور فرمانے لگے عمر تم پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانیاں حاصل کریں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں؟ اور فرمایا ہم دنیا میں تھوڑی دقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا کوئی نظریہ ہے، اور اگر کوئی پروگرام نہیں تو پھر سارا دن گزر جاتا ہے بندے کا، سارا ٹائم کپڑے بنانے، جتیاں خریدنے، گھڑی لینے میں، مہنگا موبائل کہاں سے ملے گا، وہ ڈیزائن بدل گیا۔ بڑے بڑے سیانے بندے کئی گھنٹے آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، انہوں شیشے تے جھوٹ بولنا نہیں، ہوستے ہوئی دسنا جو ہے، یہ اس کو زور لگا رہا ہے کہ تھوڑا جھوٹ بول، میری مرضی کے مطابق کہہ میں بڑا سونا لگ رہا۔ ٹائم ضائع ہوتا ہے، کوئی انقلابی کام نہیں کر پاتے۔ جو لوگ کام کرنے والے تھے نظریاتی تھے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے سمجھا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، اور کیا سمجھتے ہو تم نے لوٹ کر ہماری طرف آنا نہیں؟ ایک لمحہ بھی زندگی میں انسان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا، سوائے بد عقیدہ اور بد مذہب کے آپ لوگوں سے ہمیشہ اچھی امیدیں وابستہ رکھیں۔ خیر